لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تمام تعریفیں اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم اور معبود برحق ہے، اور بے شمار درود و صلوات ہو ذات برکات پہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیم. حضرین مسجد، جو عظیم حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث مبارک کے اندر ایک صالح انسانی معاشرہ، پاکیزہ انسانی سماج کی تشکیل کے لیے جو ضروری اور بنیادی عناصر ہیں ان کا بیان اس حدیث مبارک کے اندر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا گہوارے امن و سلامتی بن جائے، دنیا سے قتل و غارت گری، خونریزی، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، حق تلفی، بغض حسد، نفرت، عداوت، ڈاہ اور آپسی چپقلش سرے سے ختم ہو جائے. ایک ایسا پورا عالمی انسانی سماج بن جائے جس کے سارے ارکان، جس کے سارے اعضاء، جس کے سارے افراد ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے غمخواری کرنے والے، ایک کا اپنے آپ کو دوسروں کو ترجیح دینے والے، ایثار، غمخواری اور دیگر اخلاقی صفات سے متصف ایک پاکیزہ عالمی سماج اور معاشرے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پوری دنیا اسلام کے اندر داخل ہو یا پورا عالم حلقہ بگوش اسلام ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس حدیث میں، دیگر احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں جو کسی بھی صاف ستھرے سماج کے لیے ضروری ہے. یہ آج ہماری تقصیر ہے، ہماری کمی ہے یا ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے دنیا کو اسلام نے پوری نوع انسان کے اوپر، پوری انسانیت اور بشریت اور مانوتا کے اوپر اسلام کا جو عظیم احسان ہے، ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام اور مسلمان یہ بڑے خوفناک ہیں، مسلمان بڑے سخت دل ہیں، ایک صاف ستھرے اور پرامن معاشرے کے لیے خطرہ ہیں. حالانکہ تاریخ گواہ ہے، دوست دشمن سب اس بات کے معترف ہیں
کہ اسلام نے صرف مسلمانوں کے اوپر ہی احسان نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کے اوپر احسان کیا. جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قیادت تھی، حکمرانی تھی، پوری دنیا کے اندر امن و امان تھا. جب سے مسلمانوں کے ہاتھ سے قیادت نکل گئی، حکمرانی ان سے چھن گئی، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور آج تک مسلسل خوفناک قسم کی جنگیں، جن کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تحقیق ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، بوڑھوں کے اوپر ظلم ہوا، پوری انسانیت لہو لہان ہوئی. یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکمرانی نکل جانے کے بعد. ورنہ جب تک مسلمان حکمراں رہے، اللہ کی زمین پر اللہ والے جب تک حاکم رہے، پورے 5-7 صدیوں کے اندر پوری دنیا انسانیت کے تمام حروب اور تمام جنگوں کو آپ شمار کر لیں، ان میں مرنے والوں کی تعداد دونوں طرف سے اتنے کم ہے کہ جتنے آج کے دور کے ایک جنگ کے اندر ہے، اس سے بھی کم. لیکن یہ بڑی تاریخ کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جو دین سراپا امن و امان ہے، جس کا نام ہی امن و امان، اسلام کے معنی ہی ہوتی ہیں، اسلام سلام سے مشتق ہے، جس کے معنی ہی ہوتے ہیں امن، شانتی، پیس کے، اس مذہب کو، اس کے ماننے والے کو آج پوری دنیا کے اندر دہشت گرد اور انتہا پسند سمجھا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے کروڑوں معصوموں کے خون بہائے، وہ دنیا کے اندر انسانیت کے قاتل نہیں بلکہ ان کے بہی خواہ اور پیام کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں. یہ ہماری اپنی تقصیر ہے، ہماری اپنی کمی ہے کہ آج کے خصوصاً ایسے دور میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بات اتنی قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں رکھی گئی جس قوت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو رکھنے کی ضرورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر جہاں انسانی سماج کے بہت سے انمول عناصر بیان کیے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر دنیا کے اندر تمام خیر و بھلائی، تمام اچھائی اور خوبی جس کے ذریعے سے آ سکتی ہے، جو دنیا کے اندر تمام مثبت انقلاب اور تبدیلی کا لازمی جز ہے، پہلی اور بنیادی شرط ہے، وہ علم صحیح ہے. علم کی جس قدر فضیلت اسلام میں ہے، اتنی فضیلت دنیا کے کسی دھرم اور کسی مذہب میں نہیں ہے. اور آج خصوصاً مغربی ممالک، یورپ، امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو علم کے علمبردار گردانتے ہیں، کئی صدیوں تک وہاں پڑھنا جرم تھا. جب تک عیسائیت حکمراں رہی اور عیسائیت کے ماننے والے پادری سلطنت پر قابض رہے، اس وقت تک بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے فلاسفر اور
اہم اور ضروری انکشافات کرنے والے جلتی ہوئی الاؤ میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کی یہاں وحی کی ابتدا ہی علم و عمل سے ہوئی، جہاں بغیر علم کے اس کا عقیدہ تک معتبر نہیں ہے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو یہ نہ پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہے، اس وقت تک لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بے سود ہے۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ علم انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، سب سے پاکیزہ وراثت اور ترکہ اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے۔ ہم جس سماج اور سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، وہاں بیٹے باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ایک دوسرے سے وراثت پاتے ہیں، ترکہ پاتے ہیں، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، زمین اور جائیداد کی شکل میں، لیکن سب سے پاکیزہ جماعت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کوئی وراثت ہے تو وہ صرف اور صرف علم شرعی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء شریعت ہیں، علماء حق ہیں، کتاب و سنت کے جاننے والے ہیں، یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح وارث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، لوگ خرید و فروخت پہ مشغول تھے۔ کہا لوگوں تم یہاں مال جمع کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آئے کہ ہمیں بھی اس پاکیزہ وراثت کا کچھ حصہ مل جائے۔ دیکھا کچھ نہیں، ایک حلقہ ہے، ایک شیخ درس دے رہے ہیں، علم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا۔ کہا جو علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ علم ہمیشہ باقی رہنے والا، بقیہ جو وراثت ہیں، جو ترکے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ چھوٹ جانے والی ہیں۔ زمین وہی ہے، جائیداد وہی ہے، کتنے اس روئے زمین پر آئے اور چلے گئے۔ کل کوئی اور مالک تھا، آج کوئی اور مالک ہے، کل کوئی اور مالک ہو جائے گا، لیکن علم کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ یہ علم ہی ہے جو مرنے والے کے ساتھ قبر میں بھی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو علم وہاں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اس دنیا کے اندر سب سے اہم اور ضروری چیز علم ہے۔ ہمیں اشیاء خورد و نوش کھانے اور پینے کی چیزیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے، ہمیں آکسیجن چاہیے، ہمیں ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو جو دین کی اور قلب کی حقیقی زندگی ہے وہ بغیر علم کے باقی نہیں رہ سکتا۔ علم ہی صحیح علم والوں کو جہنم کے دن نجات دے گا، کیونکہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم عقل و خرد والے ہوتے، سننے اور سمجھنے والے ہوتے تو آج جہنم ذلت کے ساتھ نہ پڑے ہوتے۔ یہ عقل، یہ فہم، یہ سمع و بصر، یہی تو علم ہے۔
اس لیے اللہ نے جاہلوں کو جو اپنی عقل کا اپنے فہم اور ادراک کا صحیح استعمال نہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گنگا اور بہرا کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون کہیں کہا اولئک کالانعام بل هم اضل علم ہی دنیا کے تمام فتنوں سے ہمیں بچانے کا سامان فراہم کرتا ہے علم روئے زمین کی سب سے افضل اور برتر شے ہے اور اس حدیث پاک کے اندر جو ابھی پڑھی گئی اس میں جنت کا راستہ علم کو قرار دیا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ طریقا الجنہ اگر کسی کو جنت کے راستے پر چلنا ہے تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے علم سب سے پہلا واجب ہے علم نور بصیرت ہے علم سب سے افضل جہاد ہے علم اس دنیا کے اندر سب سے قابل رشک کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین صرف دو چیزوں کے اندر رشک جائز ہے ان میں سے ایک علم شرعی ہے اور علم دنیا کی سب سے انمول نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جتنی فضیلت بیان فرمائی اتنی ہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی بھی بیان فرمائی علماء کی بھی بیان فرمائی اہل علم کی بیان فرمائی علماء ہی شہدائے حق اور اللہ سبحانہ و تعالی کے گواہ ہیں علماء ہی دین کے صحیح محافظ اور امین ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول جو صحیح خلف ہے جانشین ہے اس علم کے جو اس علم کی حفاظت کرتے ہیں اس علم شرعی اور علم کتاب و سنت کے اوپر اگر کوئی بدنما داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس داغ کو مٹاتا ہے اس داغ کو مٹانے والے ہی علماء ہی ہیں اس کے صاف و شفاف چہرے پر اگر کوئی کالی پوتنے اور گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے جھاڑنے والے بھی یہی اہل علم ہے علم والے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں بلکہ علماء ہی حقیقی معالج اور طبیب ہیں دنیا کے جو معالج اور اطباء اور ڈاکٹرز ہیں وہ جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں جو روحانی امراض ہے جو قلبی امراض ہے جو اندرونی بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں ان کا علاج صرف اور صرف شفاخانے اہل علم کے یہاں ہے علماء امت محمدیہ کے اندر سب سے زیادہ رحم دل ہے جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی ہیں وہ گرمی سے ٹھنڈک سے دنیا کے مختلف تکلیف دہ چیزوں سے اپنے لخت جگر کو بچاتی ہے اسی طریقے سے علماء حق دنیا والوں کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے علم والوں کے بڑے درجات بلند کیے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اگر کوئی رفعت والے عزت والے شرف والے اس روئے زمین پر آئے کوئی تو وہ صرف اور صرف ایمان والے اور کتاب و سنت کے علم والے صحیح مسلم کے اندر نافع بن حارث کا یہ مشہور واقعہ ہے جو مکہ کے گورنر تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں اپنے عمرا اور عمال کا جائزہ لیا کرتے تھے وہ مختلف عمارتوں کا دورہ کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ جو امیر اور گورنر ہیں جو والی ہیں
ان کا معاملہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تشریف لائے، مکہ کے لیے عصفان کے مقام پر جو مکے سے چند میل دور ہے وہاں پر ٹھہرے. مکے کے جو گورنر تھے نافع بن حارث، وہ استقبال کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا تم نے اپنے پیچھے کسے قائم مقام بنایا ہے؟ کہا ابن ابجہ کو. کہا یہ ابن ابجہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ گیا. کہا استخلفت علیہ ابن ابجہ، ابن ابجہ جو ایک آزاد کردہ غلام ہے اسے تم نے مکہ اور قریش کے اوپر اپنا جانشین بنایا ہے؟ کہا ہاں امیر المؤمنین، انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، فرائض کا جانکار ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا الا ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے. یہ علم ہی کی عزت ہے کہ ایک غلام جو کل تک غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، آزاد کردہ غلام جس کا کوئی حسب و نسب نہیں، وہ قریش جیسے عالی حسب و نسب کے اوپر قائم مقام گورنر ہے. یہ علم ہی ہے جو اسے اس مقام پر پہنچایا ہے. امی بادشاہوں میں سے مشہور بادشاہ جس کی تاریخ میں، جن کا تاریخ کے اندر بہت زیادہ تذکرہ ہے، وہ ہے عبد الملک بن مروان. ایک مرتبہ امام زہری رحمہ اللہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آ رہا ہوں. تو کہا کہ کون ہے جن کے پاس علم کی ولایت ہے مکے کے اندر؟ کہا عطا بن ابی رباح جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. کہا کہ وہ عرب ہے یا عجم ہے؟ کہا کہ عجمی ہے. کہا عجمی؟ پھر اس کے بعد مدینے، شام، عراق اور دیگر شہروں کے بارے میں پوچھا. اکثر مقامات پر انہوں نے اجمیوں کا تذکرہ کیا. امام زہری نے عبد الملک بن مروان سے صرف ابراہیم نخعی کے بارے میں کہا کہ وہ عربی ہے. کہا وہی حق، کہتے ہیں تعجب ہے تمہارا برا ہو. یہ آزاد کردہ غلام اور اتنے اونچے اونچے مقامات پر. کہا یا امیر المؤمنین انما هو دین من حفظه صاد. امیر المؤمنین یہ معاملہ دین کا ہے، جس نے اسے یاد رکھا وہی اس کی قیادت اور اس کی جانشینی کا حقدار ہے. ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی چاہے حاصل کر لیں، دولت، ثروت، انعام، اکرام، ایک نہ ایک دن وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ورنہ موت کا جب آخری پنجہ ہمارے اوپر پڑے گا یہ تمام چیزیں پیچھے چھوڑ جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان وانقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مرتا ہے ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں سوائے تین چیز کے. ان میں سے ایک علم ہے. اللہ کی رحمت کہ جو لوگ مستحق ہیں یا جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ان میں سے ذکر والے، علم والے اور علم والے طلباء، علم حاصل کرنے والے طلباء ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سيأتيكم أقوام يطلبون العلم
تمہارے پاس علم حاصل کرنے والے طلباء آئیں گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ، جب انہیں دیکھنا تو انہیں بشارت دینا، کہنا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علموہم، انہیں علم سکھانا، انہیں خوش آمدید کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے حاملین تمہارا آنا مبارک ہو۔ علم والوں کے چہرے اللہ سبحانہ و تعالی روشن رکھے گا اور رکھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ ان لوگوں کے چہروں کو سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، روشن رکھے، جو سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے علم والوں کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا، اور ساتھ ہی علماء حق ہی قیامت تک دین کے صحیح نگہبان ہوں گے۔ علماء علم والے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، علماء ہی قابل رشک جماعت ہے، اور علماء ہی حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ شیطان کے اوپر سب سے سخت یہی برگزیدہ جماعت ہے، علماء ہی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ہدایت کے چراغ، کیونکہ انہی کے پاس کتاب و سنت کا وہ نور ہے جن کی روشنی سے، جن کے نور سے کفر و شرک، بدعات و خرافات کی گھٹا ٹوپ تاریکی یہ ختم ہوتی ہے۔ علماء ہی حقیقی معنوں میں قلبی اطمینان اور سکون والے ہیں۔ سب سے زیادہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی قلبی سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے وہ یہی علم والے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں لو علم الملوک ما نحن فیہ من لذیذ العیش لجالدونا علیہ بالسیوف، اگر بادشاہوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو، پیسے والوں کو ہم مفرط اور خلاص اہل علم کی حقیقی نعمتوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ کس قدر قلبی طور پہ وسیع ہیں، کتنے سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہے، تو یہ مارے حسد کے ہمیں سزائیں دیں۔ یہ بعض علم اور علماء، علم والے کی فضیلت ہے جن کا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوا۔ انہیں سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر ہر آدمی کی یہ دلی تمنا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی اس برگزیدہ جماعت میں شامل فرمائے، لیکن صرف چاہنے سے، خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے اللہ کی یہ عظیم نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے اندر ادب پیدا کریں۔ بغیر ادب کے علم حاصل نہیں ہوتا، مفید علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے محدثین کرام رحمہم اللہ اپنے اپنے تلامذہ کو، اپنے اپنے شاگردوں کو علم سے پہلے ادب سکھایا کرتے تھے۔ اکثر محدثین جب حدیث کا درس شروع کرتے تو سب سے پہلی حدیث حدیث جبریل ہوتی، جس کے اندر استاد اور شاگرد کے درمیان کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة۔ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو
علم کے حصول کے لیے علماء کے پاس، مشائخ کے پاس اس وقت تک نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ اپنے بچوں کو ادب نہ سکھا دیں کہ ان مشائخ سے، ان علماء سے علم کیسے حاصل کرنا. کہہ رہے ہیں کہ 10 سال 20 سال تک پہلے انہیں ادب سکھایا جاتا، پھر ان کو اہل علم کے پاس بھیجا جاتا تھا. آج ہمارے درمیان جو بے برکتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء ربانیین کی شدید قلت ہے، اور جو طلب علم ہے اگر ان کے پاس کچھ علم ہے بھی تو اکثر ادب جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک مشہور محدث فقیہ عالم امام کہتے ہیں طلبت الادب 30 سنہ، میں نے 30 سال تک پہلے ادب سیکھا. وطلبت العلم 20 سنہ، اس کے بعد پھر 20 سال میں علم حاصل کیا. 50 سال لگ گئے، 30 سال ادب سیکھنے میں اور 20 سال علم سیکھنے میں. وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ ثُمَّ الْعِلْمَ، اس زمانے میں لوگ پہلے ادب سیکھتے تھے پھر علم سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت یحییٰ بن محمد عنبری 4 صدی کے مشہور عالم ہے، کہتے ہیں علم بلا ادب کنار بلا حطب، علم بغیر ادب کے ایسے ہی ہے جیسے آگ بغیر ایندھن اور لکڑی کے. اس آگ سے کیا فائدہ جس کو جلانے کے لیے ایندھن نہ ہو، لکڑی نہ ہو؟ ایسے ہی اس علم کا کیا فائدہ جس علم والے کے اندر ادب نہ ہو. وہ ادب بلا علم کا جسم بلا روح، اور ادب بغیر علم کے ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے. مردہ روح، ایک جسم جس کے اندر روح نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے خواہ وہ بادشاہ کا جسم کیوں نہ ہو. ایسے ہی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس علم کے اندر ادب نہ ہو. اور دوسری اہم چیز یہ ہے اخلاص اور ادب کے بعد کہ علم کے اوپر عمل بھی ہو. صرف نالج کے لیے، ڈگری کے لیے، شہادات کے لیے علم حاصل نہ کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. خبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض شے ہے کہ انسان وہ بات کہے جو خود نہ کرے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، توحید کا، اعتماد کا، توکل کا، قلبی اعمال کا، اور اپنا بھروسہ، اعتماد، توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نہیں بلکہ دنیا والوں کے اوپر. علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو یہ صرف غیر مفید ہی نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے. صحیح حدیث ہے کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیدور بها كما يدور الحمار بالرحى فیجتمع الیہ اہل النار فیقولون یا فلان ما لک. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے پیٹ سے آنتیں نکل جائیں گی اور اس کے آنتوں کے چاروں ارد گرد چاروں طرف وہ چکر کاٹے گا، اتڑیاں باہر ہوں گی. جہنمی خود اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم تو بڑے بھلے آدمی تھے، علم والے تھے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے اور ہم سے بدترین حالت تمہاری کیسے ہے؟ تو وہ کہے گا بل کنت آمر بالمعروف ولا آتی، ہاں میں لوگوں کو بھلائی کا یقیناً حکم دیتا تھا لیکن خود اس بھلائی کا عمل نہیں کرتا. وانہا عن المنکر وآتی، اور لوگوں کو برائی سے روکتا تھا، شرک سے، کفر سے، معصیت سے، اخلاقی انارکی سے، فحاشی اور اوریانی سے، اور خود خلوت میں اکیلے میں اسے کیا کرتا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کے ثمر آور ہونے کے لیے، مفید ہونے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے
کہ اس علم کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل بھی ہو، ہمارے علم اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سالہ سال تک 10 آیت 15 آیت، بعض نے کہا کہ ہم نے سالہ سال تک صرف ایک سورت کا علم حاصل کیا۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ بتایا کہ چونکہ ہم علم اور عمل ایک ساتھ سیکھتے تھے، اس لیے ہمیں 10 سال صرف سورہ بقرہ پڑھنے میں لگ گئے۔ اور علم کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف حماس کے ساتھ 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگا لیں اور اس کے بعد استمرار نہ ہو، مداومت نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو، محافظت نہ ہو، یا سرے سے ہم اس کے لیے وقت ہی فارغ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ صرف سیڈیوں، کیسٹوں، بکلیٹ، پمفلیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آفسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے وقت کا فارغ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس جو وقت ہے وہ وسائل زندگی کے لیے ہے، ملازمت کے لیے ہے، اور جو زندگی اور پیدائش کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اس مقصد کے لیے ہمارے پاس یا تو وقت ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو تھکا ہوا وقت ہے، فریش وقت نہیں ہے۔ نتیجتاً ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا یا ہم مفید علم حاصل نہیں کر پاتے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ علم کے حصول کے لیے برداشت بھی بہت ضروری ہے، تحمل اور برداشت، کہ آپ دنیا کی تمام تکالیف اس راہ میں خوشی خوشی برداشت کریں، یہ علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین عظام ان کی سوانح عمری پڑھیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، تو دیکھیں کہ دنیا کے اندر کون ایسی تکلیف ہے جس تکلیف کو انہوں نے برداشت نہیں کی علم شریعت کے حصول کی خاطر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کی تمام تکلیفیں برداشت کی، طول طویل سفر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 مہینے تک کا سفر کیا شام کا، صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن انیس کے پاس۔ وہ علم بھی ان کے پاس تھا، ایک روایت، ایک حدیث جو جابر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کے ساتھ سنی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے یا طویل وقت کا گزر جانے کی وجہ سے اس روایت میں کچھ فرق آنے لگا۔ صرف تاکد کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 مہینے کا طویل سفر شام کا کیا عبداللہ بن انیس کے پاس۔ اس طویل سفر کے پیچھے صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے شام کا سفر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو مہمان نواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے میزبان ہیں، تاریخ و سیر کا ہر طالب علم انہیں جانتا ہے، انہوں نے صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے عقبہ بن عامر کے پاس مصر گئے، اور اس حدیث کا تعلق بھی اسی حدیث سے صدر مسلم، مسلمانوں کی غلطیوں پہ، اس کے گناہ پہ اور اس کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنے کے سلسلے میں جو حدیث حضرت عقبہ بن عامر کے پاس تھی، صرف اس حدیث کے علم کو حصول، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین بعد کے ادوار میں سینکڑوں نہیں لاکھوں ایسے محدثین اور فقہاء ہیں جنہوں نے پوری زندگی وقف کی۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی قربان کر دی اس علم کے حصول کے لیے۔
جمع و تدوین کے لیے دنیا کا کونا کونا چھان مارا. اس زمانے میں پکی سڑکیں نہیں تھی، ہوائی جہاز کا وجود نہیں تھا، نئی موٹر گاڑیاں تھی. انہیں سنگلاخ وادیوں، پرخطر جنگلوں اور فلک بوس پہاڑوں سے گزرنا پڑتا تھا، یا تو اونٹوں کے پشت پر یا اپنے پاؤں کے ذریعے سے چل کر وہاں پہنچنا پڑتا تھا. کتنے ہی ایسے ہیں جن کو لوٹیروں اور قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ پاٹ کے بعد تحقیق کر دیا. کتنے ہی ایسے محدثین ہیں جن کو دوران سفر جانوروں نے، درندوں نے اپنا نوالا بنا لیا، پھاڑ کر کے انہیں اپنا نوالا بنا لیا. کتنے ہی ایسے ہیں جن کو دشمنوں نے دوران سفر اس حدیث کے علم کے حصول کے لیے جب وہ نکلے تو دشمنوں نے اپنا غلام بنا لیا. اور کتنے ہی ایسے ہیں جو شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے سفر ہی میں دم توڑ گئے. کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے پیشاب پینا پڑا. اور کئی ایک ایسے محدث ہیں جنہوں نے دوران سفر جانوروں کی طرح درخت کے پتے چبائے، کیڑے مکوڑے تک کھائے، کچھ نے ساحل سمندر پر کچھوے تک کھائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، کہا کہ انڈے کی زردی کی طرح. علم حدیث کی محبت میں ناقابل برداشت گرمی اور ٹھنڈک ان محدثین کرام نے برداشت کی. یہاں تک کہ کچھ محدثین کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ سخت ٹھنڈک کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹ کے گر گئے. اور کتنے ہی ایسے ہیں جو سخت گرمیوں سے اور ریتیلی جگہوں سے جب گزرے تو سخت گرمی کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے انہیں خون آنے لگا. یہ ہے محدثین، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس حد تک تکلیفیں برداشت کی، پوری زندگی وقف کر دی. اگر آپ اس اجمال کی تفصیل جاننا چاہیں، آپ بعض جو نمایاں محدثین ہیں، امام احمد بن حنبل، بقی بن مخلد، امام سمعانی، امام رازی، امام تبری اور ان سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ، اگر آپ ان لوگوں کی سوانح عمری پڑھیں یہ تمام واقعات ملیں گے. امام احمد بن حنبل بغداد کے رہنے والے تھے. انہوں نے طویل سفر کیا، عراق کے اندر قریہ جہاں بھی حدیث والے تھے ان کے پاس گئے، شام کی شہر کی خاک چھانی، حجاز اور نجد کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، ماوراء النہر، بلکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک کا سفر امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے کیا. اور ان میں سے اکثر نے پیدل چل کر یہ سفر طے کیا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ امام خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جب وہ بغداد سے مکہ آئے، مکہ کے بعد انہیں یمن جانا تھا عبدالرزاق صنعانی کے پاس. دوران طواف امام عبدالرزاق صنعانی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی حج کے لیے تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ امام یحییٰ بن معین جو مشہور جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہے، وہ خود ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہم یہی کیوں نہ ان سے علم حاصل کر لیں، چونکہ یمن کا سفر بڑا طویل ہے، بڑا پرخطر ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا لا بد من صنعاء وانطال السفر. آج مسئلہ ہے کہ ہمیں یمن جانا ہے، یمن جانا ضروری ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں طول طویل سفر کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی جان جوخم میں کیوں نہ ڈالنا پڑے. ہمیں علم کے حصول کے لیے علم والوں کے پاس خود جانا ہے، انہیں اپنے پاس نہیں بلانا. حضرت عبدالرزاق صنعانی
کے پاس جب امام احمد بن حنبل گئے، راستے میں کئی بڑے بڑے واقعات ہوئے، المہم وہاں پہنچے، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی، امام نے ایک کے بعد دیگرے اپنے کپڑے تک فروخت کر دیے۔ جب کچھ نہ بچا تو دیکھا کہ صرف جوتا ہے، جوتا بھی بیچ ڈالا۔ جب وہاں سے لوٹے امام احمد بن حنبل اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے، پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، اس حالت میں انہوں نے بغداد کا سفر کیا، جگہ جگہ سے گوشت پھٹ گئے، پاؤں سے کھالیں اتر گئی۔ لوگوں نے دیکھا، کہا یا امام آپ نے یہ حالت کیوں بتائی؟ آپ لٹ گئے، پٹ گئے، آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ کہا لوگوں میں نے کچھ کھویا نہیں، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں لے کے آیا ہوں جو اب تک تم نہیں جانتے۔ یہ محبت تھی۔ امام بقی بن مخلد جو بہت مشہور امام ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد بھی ہیں، یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ پوری تاریخ اسلامی کے اندر حدیث کا سب سے عظیم سرمایہ جس نے جمع کیا وہ یہی امام بقی بن مخلد ہے۔ سب سے ضخیم حدیث کی کتاب، ہزاروں حدیث پر مشتمل جو کتاب پوری اسلامی تاریخ کے اندر ہے وہ بقی بن مخلد کا ہے۔ لیکن افسوس کہ تاتاریوں کے ہاتھ جو مسلمانوں کا عظیم اسلامی سرمایہ ختم ہوا، علمی سرمایہ تحقیق ہوا، اس میں سے بقی بن مخلد کی وہ عظیم کتاب ہے جس سے بڑی حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ حضرت ابن بقی بن مخلد اسپین کے رہنے والے تھے، اندلس کے۔ اندلس سے دنیا کے کونے کونے جہاں کہیں بھی علم والے تھے، اہل حدیث تھے، وہاں گئے۔ اخیر میں ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح بھی وہ سب کچھ لوٹا کر امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر لیں، ان سے روایتیں لے لیں۔ اسپین سے بغداد کا سفر کیا، پرخطر سفر۔ جب وہاں پہنچے اپنا سامان ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا، اس میں رکھا اور اسی حالت میں مسجد گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں پتہ کریں۔ گئے تو دیکھا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک شیخ درس دے رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ کون شیخ ہے، آگے بڑھے، کہا کہ یہ یحییٰ بن معین ہے۔ انہوں نے کئی سوالات کیے یحییٰ بن معین سے۔ پھر ان سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھا کہ وہ ثقہ ہے، کیونکہ امام یحییٰ بن معین جرح و تعدیل کے امام ہیں، کون راوی ضعیف ہے، کون صحیح ہے، کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ ہے، یہ بیان کر رہے تھے۔ امام بقی بن مخلد نے پوچھا کہ آپ ہمیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی بتائیں۔ یحییٰ بن معین خاموش ہو گئے اور کہا کہ مجھ جیسے آدمی سے تم امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھتے ہو؟ وہ تو دنیا کے امام ہیں، علم حدیث کے امام ہیں۔ لیکن انہیں بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ جس امام سے ملاقات کے لیے اس نے اتنی طویل رحلات کیے اور دنیا کے تمام جوکھے اٹھائے، وہ امام نظر بند ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعت، انہوں نے کافی تکلیفیں برداشت کی، کئی سال تک قیدی کی زندگی انہیں گزارنا پڑی، اور حکومت وقت نے انہیں سخت سے سخت سزائیں دی۔ صحیح عقیدے کی خاطر، کتاب و سنت کی خاطر انہوں نے ایسی اذیتیں برداشت کی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ حکومت وقت نے جب انہیں اتباع سنت اور اسماء و صفات کو صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق سمجھنے کے نتیجے میں اتنے کوڑے مارے کہ جس جلاد نے کوڑے مارے اس کا خود بیان ہے کہ اگر میں نے اتنا کوڑا مارا کسی ہاتھی کو مارا ہوتا تو وہ بھی خاموش ہوتا۔ امام احمد بن حنبل نے اتنی تکلیفیں ہی برداشت کی، نظر بند ہے، سنا کہ نظر بند ہے۔ انہیں بڑا افسوس ہوا اور کہا کہ مجھے ہر حال میں امام احمد بن حنبل سے ملنا ہے۔ گھر میں نظر بند ہے، ان سے کوئی نہیں مل سکتا ہے، نہ کوئی روایت کر سکتا ہے، نہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں۔
بقی بن مخلد کسی طرح ان تک پہنچے اور واقعہ بتایا، کہا کہ میں بہت دور دراز سے آیا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس پورے سفر، طویل سفر کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ شاید تمہیں پتا ہوگا کہ میں نظر بندی کی مرحلے سے گزر رہا ہوں، میں تمہیں حدیث نہیں سنا سکتا، میں تمہیں روایت نہیں کر سکتا۔ حضرت بقی بن مخلد نے کہا کہ مجھے آپ سے روایت لینی ہے، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں ایک تجویز رکھتا ہوں، آپ اس پر غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں طالب علم کی شکل میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس ایک تجویز ہے، وہ یہ کہ میں بھکاریوں کی شکل و شباہت اختیار کر لوں، ایک بھکاری بن کر، جس طریقے سے بھکاری موٹا جھوٹا پہن کر کے، ہاتھ میں ڈنڈے لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر در در گھومتا ہے، دروازے دروازے گھومتا ہے، میں اس شہر کا ہوں بھی نہیں، لوگ مجھے پہچانتے بھی نہیں، میں بھکاریوں کی شکل میں روزانہ آپ کے پاس آ جایا کروں گا، آپ مجھے ایک دو حدیث بتا دیں گے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑا امام، انہوں نے یہ ذلت بھی برداشت کی، بھکاری کی شکل اختیار کی۔ امام احمد بن حنبل کے پاس کئی مہینے تک جاتے رہے، 300 سے زیادہ حدیثیں امام احمد بن حنبل سے اس حالت میں بقی بن مخلد نے روایت کی۔ اس کے بعد جو اگلا خلیفہ آیا اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو چھوڑا، اس کے بعد بقی بن مخلد نے ان سے آزادی کے ساتھ حدیثیں حاصل کی۔ امام حاتم رازی بہت مشہور امام ہے جرح و تعدیل کے، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے عالم اسلام کا کونا کونا، چپا چپا صحیح حدیث کو پرکھنے کے لیے طے کیا۔ پہلے انہوں نے 20 سال کا سفر کیا، 20 سال تک حدیث کے حصول کے لیے سفر میں رہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ صرف پہلے سفر کے اندر میں نے 3000 فرسخ، جو 9000 میل سے زیادہ ہے، ہم نے پہلے سفر میں 9000 مائل سے زیادہ پیدل سفر کیا۔ اس کے بعد تھک کر کے ہم نے شمار کرنا ہی چھوڑ دیا کہ اس کے بعد ہم نے کتنے سفر کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، حدیث کے حصول کے لیے۔ اور میرے بھائی امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ خود بتاتے ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ لازم تو اکتب فیہ فی اللیل والسراج ینوس حتی ذهب بصری معه، کہ میں علم حاصل کرتا رہا۔ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی، میں حدیثیں رات کی روشنی میں بھی لکھا کرتا تھا، چمچماتے چراغ کی روشنی میں لکھتا تھا، یہاں تک کہ میری بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں علم کے حصول کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتا تھا، پیٹ کی تکلیف، اس میں بھی مجھے رشک آتا تھا۔ عموماً ہم علم کے حصول کے لیے جب نکلتے تھے، ہمارے پاس سوکھی روٹیاں ہوا کرتی تھی، چپاتیاں، ہم اسے لے کر نکل جاتے، دریائے عیسیٰ، نہر عیسیٰ کے قریب بیٹھ کر اس روٹی کو، سوکھی روٹی کو اس دریا میں بھگوتے اور پھر اس کو کھاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس بھیگی روٹی، اس سوکھی روٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنے کی خاطر کھانے میں جو مجھے مزہ آتا تھا، اور جو مٹھاس اور جو حلاوت ہمیں ملتی تھی، وہ شہد کھانے میں بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ان کے ایک ساتھی عمر بن حفص کہتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری بہت گمایا طالب علم تھے، ایک دن دیکھا کہ شیخ کے درس میں امام بخاری موجود ہی نہیں، لوگوں نے ڈھونڈا، گئے تلاش کرتے ہوئے، عروج پر پہنچے، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹانے پر پتہ چلا، امام بخاری نے کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی کپڑا نہیں، میں برہنہ ہوں، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ اس کپڑے کو پہن کر کے باہر نکل سکوں۔ پھر ان کے ساتھیوں نے چندہ کر کے ان کو کپڑا خریدا،
امام بخاری خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا خود بیان ہے کہ آدم ابن ابی ایاس کے پاس جب میں اسقلان گیا تو کھانے پینے کی جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی، میں زمین سے کیڑے مکوڑے پکڑ کے کھا کر کے زندگی ہم نے گزاری، اور میں نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک نامعلوم شخص میرے پاس آیا اور اس نے ایک چھوٹا سا جھولا دیا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں کچھ دینار تھے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تم اسے اپنے اوپر خرچ کیا کرو۔ یہ اور اس جیسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حصول میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو پریشانیاں جھیلی ہیں، اگر آج بھی علم کے حصول کے لیے ان پریشانیوں کو جھیلنا ضروری ہو تو شاید اس روئے زمین پہ کوئی بھی طالب علم نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہروں کو شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے پوری زندگی وقف کر کے دنیا کی تمام پریشانیوں کا خوش دلی سے سامنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کھوج کر نکال کر ایک لڑی میں پرویا ہے، جو آج ہمارے پاس صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر احادیث کی مجموعے کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ علماء اور محدثین اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ شریعت کی حفاظت کریں۔ اگر آج ہمارے پاس یہ مجموعے احادیث نہ ہوتا، ہمارے پاس کتاب و سنت نہ ہوتی، تو پتہ نہیں اس دین کا، اس مذہب کا بھی وہی حشر ہوتا جو حشر اس سے پہلے دیگر مذاہب کا ہو چکا۔ لوگوں نے اس میں ہیر پھیر کر دیا، لوگوں نے اسے بدل دیا، لوگوں نے اس کے چہرے کو بس کر دیا۔ لیکن آج اللہ کی کتاب، رب کی سنت آج ہمارے پاس اسی طرح تر و تازہ ہے جس طریقے سے آج سے 1500 سال پہلے۔ لہذا علم کا حصول عبادت کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے اور منہج سلف کو سمجھنے کے لیے، صحابہ و تابعین کے تمسک بالکتاب و سنت کا ادراک کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے کتنے ہیں، اور جس قدر جہالت، ناخواندگی، کفر و شرک کی گھٹاٹوپ تاریکی ہے، یہ تاریکی، یہ ظلام، یہ اندھیرا اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس کتاب و سنت کا وہ حقیقی نور نہیں ہے۔ جہاں اور جس علاقے میں علماء حق موجود ہے، جن کے پاس کتاب و سنت، صحیح عقیدے کا روشن چراغ ہے، وہاں کفر، شرک اور بدعت و خرافات کی تاریکی سرے سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو وہ روشنی عطا کی ہے، علم کی روشنی، توحید کی روشنی، کتاب و سنت کی روشنی، کہ اگر وہ روشنی ہمارے پاس ہو تو دنیا کی کوئی تاریکی ہمیں ڈرا نہیں سکتی، اور جب تک ہم اس علم پر عمل پیرا رہیں گے، دنیا کی کوئی سازش ہمیں صراط مستقیم سے پھیر نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جب انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے اپنا فرض نبوت اور فرض تبلیغ ادا کر دیا، شاید اب میرا اس دنیا میں باقی رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے دلسوز انداز میں امت کو جو قیمتی وصیت کی، ہدایت کے حصول کے لیے، ہدایت پر، کتاب و سنت پر اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے
ضلالت سے، دنیا کی تمام فتنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے رب کی کتاب اور میری سنت، جس سنت کو ہر قسم کی دھول دھبے سے، ہر قسم کے گرد و غبار سے، ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے ان محدثین کرام نے چھان کر کے، پھٹک کر کے، صحیح کو ضعیف سے الگ کر کے، موضوع کو غیر موضوع سے الگ نکال کر ہمارے حوالے کیا ہے۔ آج ہمارے پاس کتاب و سنت کو چھوڑنے میں، صحابہ کرام کے منہج اور عقیدہ سلف کو ترک کرنے میں ہمارے پاس آج کوئی عذر نہیں ہے۔ کل تک جو لوگ تھے شاید وہ معذور تھے، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں تھی، ان کے پاس مجموعہ احادیث نہیں تھا، مجموعہ سنت نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس رب کی کتاب بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کتاب و سنت کا صحیح علم حاصل کریں، اور اس علم کے حصول کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ تمام ضروری اقدامات ہم کریں، اور پھر اس کتاب و سنت کے اوپر سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا عمل بھی ہو، اور دنیا والوں کا ہم اس کتاب و سنت کی طرف بلائیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا کہ دنیا سے شرک، کفر اور بدعت و خرافات کی جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے نظام ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل وہ جاتا ہی ہے، اور باطل ہے ہی جانے کے لیے، مٹنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب و سنت کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان برگزیدہ لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے دنیا کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور فضاؤں کے اندر پرندے تک دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان برگزیدہ لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا صحیح علم عطا کرے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے تو اسی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہماری موت بھی ہو تو کتاب و سنت اور توحید پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سوال ہے کہ اگر زکوٰۃ اس کے وقت سے پہلے نماز میں دے دیا تو ہو جائے گا؟ پھر یہی ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت سے پہلے زکوٰۃ دی ہے ضرورت پڑنے پر، اور یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ ضرورت پڑنے پہ ہم وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے ناخن پر پالش ہو تو جنازہ بتلاتے وقت پتہ نہیں وضو کرائے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اولاً ناخن کے اوپر ایسا پالش لگانا کہ جس سے پانی اندر تک نہ پہنچے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، زندگی میں بھی اور غیر زندگی میں بھی۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی کس حالت میں موت ہو، جیسا کہ سائل نے سوال کیا کہ ہمیں اس حالت میں بھی موت آ سکتی ہے جب ہم اپنے عمل کے اعتبار سے کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر، اس تیز رفتار دنیا کے اندر، ایسے بہت سے حادثات ہم اخبار میں، ٹیلی ویژن پہ پڑھتے ہیں کہ ناگہانی موت کے نتیجے میں انسان پہچانا نہیں جاتا کہ اس کا کس گھرانے سے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا آپ ہمیشہ مومن بن کر رہیں، ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے آپ مسلمان بن کر رہیں۔ آپ وہی کام کریں جس کی اجازت شریعت کے اندر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت کی اس حال میں آ جائے کہ آپ
کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہوں. انہی میں سے ناخن کے اوپر ایسا پالش لگانا جس کے نتیجے موضوع درست نہ ہو، یا آپ کے چہرے سے داڑھی کو اتارنا کہیں اس حالت میں موت آ جائے، خصوصاً کافر ملک میں، کافر علاقے میں کوئی ناگہانی موت آ جائے، اللہ نہ کرے، اور ہم پہچانے نہ جائیں اور کافر کے طریقے پر ہماری تجدید و تقسیم ہو جائے. ایسے کئی واقعات ہوتے رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ ناخن پہ اس طرح کا پالش لگانا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب تک ہم اسے اتارتے نہیں اس وقت تک ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور صحیح وضو اور غسل کے لیے اس کا اتارنا یہ ضروری ہے. جب ہم اپنے وطن چھٹی پر جاتے ہیں تو وہاں نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے؟ ظاہر ہے آپ کا وطن ہے. آپ جیسے اس شہر میں داخل ہو آپ مقیم ہیں، اور جب آپ مقیم ہو گئے تو پھر آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہے، آپ مسافر نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ دوسری جگہ جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، اگر 4 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو آپ وہاں بھی مقیم ہیں. اگر 4 دن یا اس سے کم رہنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں آپ مسافر ہیں. غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کا مسنون طریقہ وہی ہے جو عام غسل کا ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے کہ آپ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کریں، البتہ پاؤں نہ دھلیں. اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر دائیں ہاتھ سے پانی لیں اور اس سر کو بھگائیں، پھر دائیں حصے کے اوپر پانی ڈالیں، پھر بائیں حصے کے اوپر پانی ڈالیں، پورا جسم پانی سے تر کریں یہاں تک کہ بال کے ہر جڑ تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد جب آپ نہانے سے فارغ ہوں تو آخر میں پاؤں دھل لیں. یہ غسل جنابت کا سب سے جو ہے آسان طریقہ ہے کہ جس طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں اس طریقے وضو کریں، اور اس سے پہلے جنابت سے طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں، کیونکہ غسل جنابت کے اندر نیت بھی یہ ضروری ہے. اس کے بعد جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کریں اور آخر میں اپنا پاؤں دھل لیں. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، ان میں سے جو بعض واضح حدیث ہے جن کے اندر وضو کا طریقہ ان میں مسح نہیں. عام وضو کے اندر مسح یہ وضو کا جز ہے، رکن ہے، لیکن جو غسل جنابت ہے اس میں کہیں بھی مسح کا ذکر نہیں ہے. اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ جو غسل جنابت کا وضو ہے اس وضو کے اندر مسح ہے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ اس پانی آپ سر کے اوپر پانی بہانے والے ہیں تو پھر مسح کی کیا ضرورت ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا، زیادہ شاید سوال کرنے والے کو اس کا علم ہو. اور اگر جیسا کہ جمہور اہل علم نے کہا ہے اور جو مطلق حدیثوں کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ وضو کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ غسل جنابت کے اندر جو وضو ہے وہ بھی ہے، یعنی سر کے اوپر مسح بھی ہے. البتہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں جو ہے نا اب بعد میں دھلیں گے. کیا مشرک کی موت کی خبر سن کر انا للہ پڑھنا چاہیے؟ مشرک 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مشرک اصلی ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے شرک پر مرا، ظاہر ہے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے. اور بعض اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان، وہ کلمہ کو جو جہالت کی وجہ سے یا اپنے علماء کی وجہ سے یا مشرک معاشرے میں پیدا ہونے کی وجہ سے شرک پہ ملوث ہوتے ہیں. ظاہر ہے یقیناً ان کا شرک ہی ہے، اس میں کوئی اس کی قباحت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس شرک کا اس کے اوپر منطبق ہونے کے لیے یا اس کے دین اسلام سے خارج ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے اس شرک کا صحیح علم ہو، اسے یہ پتا ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں شرک ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر جانتے بوجھتے ہوئے اس نے شرک کیا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے. لیکن اگر اس نے انجانے نہیں کیا ہے، جیسا کہ عموماً لوگ ہیں آج مسلم معاشرے میں جہاں شرک ہے، شرک اور کفر کرنے والے ہیں، بدعت و خرافات کرنے والے ہیں، اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ یہ جنت میں لے جانے کے بجائے انہیں جہنم میں لے جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص جو ہے نا جانتے بوجھتے ہوئے شرک کرے گا.
لہذا اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور مسلمانوں کے مطابق اسے اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھیں. ہاں جانتے بوجھتے ہوئے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آخرت کے اعتبار سے وہ مومن ہے یا کافر ہے یا اللہ کے پاس ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے اوپر مسلمان کو ہم لگائیں گے اور اس کی تجویز تقسیم کریں گے، اس کی موت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی کافر کی موت ہوتی ہے تو کیا یہ لفظ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ مجھے خصوصاً اس سلسلے میں کسی دلیل کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے اتنا ضرور ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص شرک پر مرتا ہے، ہاں وہ عزیز ترین قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون چونکہ دعائیں مغفرت نہیں ہے، اس لیے میں صراحت کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ اسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ ظاہر ہے دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف، نگاہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیشہ آسمان کی طرف جو ہے دیکھ کر کے دعا کرنا یہ اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. خصوصاً استسقاء اور بارش کے لیے ان کا ہاتھ بہت زیادہ اوپر کی طرف اٹھتا تھا. بعض اہل علم نے کہا کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہی اٹھاتے تھے، لیکن ہاتھ اتنا زیادہ اٹھتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ جو ہے اپنی ہتھیلی جو ہے الٹا رکھے ہوئے. حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی الٹی نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ بارش کی دعا میں، لیکن بہت زیادہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا. لہذا ہاتھ ظاہر ہے جب بہت زیادہ آپ اٹھائیں گے تو آپ کی نگاہ بھی آسمان کی طرف ہوگی، اور یہ سوچ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے یا ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ افضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ذات کے اعتبار سے آسمان میں ہے، عرش پر کے اوپر مستوی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے. البتہ ایک سوال شاید پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے آیا تھا کہ کیا خلا کے بعد خلا اگر ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، طلاق مردوں کی طرف سے ہے، اور خلا کہتے ہیں کہ جب بات بگڑ جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس یا جہاں اسلامی حاکم نہ ہو، اگر وہاں کوئی اس طرح کا نظام ہو، اس کے پاس جائے اور حاکم کے ذریعے سے، قاضی کے ذریعے سے اپنا نکاح فسخ کرائے، اپنا نکاح توڑوائے. یہ جو خلا ہے یہ طلاق ہے یا فسخ ہے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. جمہور اہل علم اسے طلاق ہی مانتے ہیں، یعنی جس طریقے سے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں اس طریقے سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے طلاق کے اندر دیگر شرطیں ہیں وہ شرطیں بھی یہاں ہیں. لیکن صحیح قول کے مطابق خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ ہے. لہذا فسخ ہونے کے بعد جیسے ہی فسخ ہو جائے قاضی کے ذریعے سے یا حاکم کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، وہ نکاح سرے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد کوئی شوہر چاہ کر کے بھی نہیں لوٹا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لوٹانا طلاق میں ہے نہ کہ فسخ میں، اور خلا یہ فسخ ہے نہ کہ طلاق ہے. لہذا کیا عورتیں جس طریقے سے طلاق کے بعد جو عدت ہے وہ عدت پوری کریں گی یا نہیں؟ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ والا کا مذہب ہے کہ چونکہ خلا یہ فسخ ہے لہذا اس کے بعد جس طریقے سے متعلقہ 3 حیض تک اور 3 طہر تک انتظار کریں، اس طریقے سے خلا کے بعد اسے انتظار نہیں کرا بلکہ صرف 1 حیض کافی ہے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. اب یہاں مسئلہ ایک اور ہے، شاید وہی سوال پوچھا گیا تھا، کیا خلا کے بعد جب نکاح فسخ ہو جائے اور پھر اس شوہر سے بات بن جائے تو دوبارہ اسی شوہر سے جس سے اس نے خلا لیا ہے اسے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اس میں بھی 2 مذہب ہیں، اور وہ مذہب بھی میں نے ذکر کیا تھا. البتہ ترجیح میں نے غلطی کی. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ فسخ کے بعد بھی وہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. جو نیا نکاح ہے، جس طریقے سے نئے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، گواہ کا ہونا ضروری ہے اور مہر کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس پہلے شوہر سے بھی جس طریقے سے پہلی مرتبہ نکاح کیا تھا
اسی طریقے سے پھر نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. البتہ دوسرا جو موقف ہے وہ یہ کہ نہیں کر سکتے ہیں، اور میں نے اسی موقف کو راجح قرار دیا تھا، حالانکہ یہ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ پہلا موقف ہی راجح ہے، یعنی خلا کے بعد جب نکاح فسخ ہو جائے اور پہلے شوہر سے پھر بات بن جائے تو اس سے شادی کر سکتے نہیں کر سکتے. جمہور اہل علم کا موقف ہے اور یہی صحیح ہے، اور یہی جمہور تابعین کا موقف ہے کہ جو ہے اثر نو نکاح کر سکتے ہیں. ظاہریہ کا موقف یہ ہے کہ تا حیات وہ اسے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. یہ موقف مرجوح ہے، اور میں نے مطلب خلط ملط ہونے کی وجہ سے میں نے اسی موقف کی ظاہریہ کے موقف کو راجح کیا تھا، حالانکہ یہ مرجوح موقف ہے. راجح موقف یہ ہے کہ وہ خلا کے بعد بھی، فسخ کے بعد بھی اگر پہلے شوہر سے عورت شادی کرنا چاہے تو اثر نو شادی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جی جو آثار ہے دلیل تبھی ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا. ظاہر ہے یہ واقعہ اس طرح کا واقعہ تھا، فسخ کا واقعہ، خلا کا واقعہ تو پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کے زمانے میں خلا ہوا، لیکن اس پھر پہلے عورت سے شادی کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، بعد کے دور میں ہوا. اور اسی لیے جمہور تابعین کا یہ موقف ہے. اور ظاہر ہے جس سلسلے میں نص نہ ہو وہاں علماء کے اجتہاد ہی کو لینا ہے، اور ان علماء کے اجتہاد کو لینا ہے جن کا اجتہاد کتاب و سنت سے سب سے زیادہ قریب ہو. اور جو جمہور تابعین ہیں ان کا اجتہاد یہی ہے کہ اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف ایک صورت میں شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے کہ ایلا ہو. یہ لعان، ایلا نہیں لعان، یعنی پچھلی حدیثوں میں یا اسی کتاب کے اندر لعان کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ شوہر خود شوہر اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت کے اندر اس ایک شوہر کی گواہ 4 کے برابر ہے. اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہیں اور ساتھ ہی یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس ایک شوہر کی گواہی 4 گواہ کے برابر ہوگی. لیکن سزا بیوی کو نہیں ملے گی اگر بیوی بھی لعان کر لے، یعنی بیوی بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے اور کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں وہ سچ بول رہا ہے. اگر بیوی بھی کہہ لے تو دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر پوری زندگی ان دونوں سے رشتہ نہیں ہوگا. یہ ایک شکل ہے. دوسری شکل جو ہے جو اس سے قریب ہے وہ یہ کہ 3 طلاق واقع ہو جائے، اور 3 طلاق الگ الگ مدت میں سنت کے مطابق ہو جائے. تو ایسی صورت میں وہ بیوی یا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور وہ شادی شرعی شادی ہو، عقد شرعی عقد ہو، نہ کہ حلالہ ہو، جیسا کہ بعض فقہا اور بعض لوگ اس کی اجازت دے ہیں. حقیقت میں یہ حلالہ نہیں، یہ لعنتی عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر لعنت کیا. گویا 3 طلاق سنت طلاق واقع ہو جانے کے بعد بیوی اپنے پہلے شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے اپنی رضامندی سے اسلامی طریقے سے شادی نہ کرے، اور وہ پھر اپنی اختیار سے اسے طلاق نہ دے. اور دوسری شکل وہ لعان ہے کہ لعان کی صورت میں پھر تا قیامت اور تا حیات اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. جی جزاک اللہ خیر وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وسلم. جو رقم جو گھر بنائے ہیں اس رقم میں ایک بار زکات دی تو پھر اس گھر کی جو رقم لگا ہے